اگر دنیا کے اندر ایٹمی اسلحہ کسی نے چلایا ہے یا اس کے بارے میں سوچا ہے یا اس کے، تو وہ صرف امریکہ ہے۔ جب ساتھ بمباری ہوئی ہے تو لوگ بجائے یہ کہ چاہے وہ لیٹ جائیں یا بھاگ جائیں یا وہ شعار دینا شروع ہو گئے مرگ پر امریکہ مرگ، اور زیادہ جو ہے وہ جوش و جذبے کے ساتھ۔ ایران کے اندر شدید جو ہے اس لحاظ سے ایک تو اعتماد کی کمی ہے، ہمیشہ کی عیاری کر لیتے ہوئے خود آبنائے ہرمز پہ گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایران نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم نے وہاں مائنز لگائی ہیں، یہ دیکھیں یہ اعلان نہیں کیا۔ ایران نے اعلان کیا کہ جو گزرے گا اپنے رزق پہ گزرے وہاں سے۔ تبس کی جو ریگزار ہے نا، جو ریت کے ذرے ہیں، یہ بھی معمور خدا ہے۔ اصفہان کے اندر دوبارہ یہی ہوا، یعنی وہی خدا جس نے تبس کے اندر انقلاب اسلامی کی حفاظت کی، آج اصفہان کے اندر بھی اسی خدا نے جو ہے وہ انقلاب اسلامی کی حفاظت کی۔ وہ قوم بیدار بھی ہے اور اس آفت یا مصیبت جسے جنگ کو بنانے کی کوشش کی گئی، انہوں نے اپنے لیے تربیت کا ایک موقع اور متحد ہونے کا ایک موقع اپنا لیا۔ یہ جذبہ جب آ جاتا ہے نا، یہ ارادہ، اس ارادے کے اندر جب قوم یہ کہتی ہے کہ ہم نے سرنڈر نہیں کرنا، تو پھر اس کو کوئی جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتا۔ غزہ کے اندر کیا ہوا ہے؟ آپ 60-70 ہزار لوگ مارے ہیں، بچے مارے ہیں، خواتین ماری ہیں۔ حماس تو اب بھی وہاں پر موجود ہے۔ لبنان میں کیا ہوا ہے؟ حزب اللہ بھی موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ آج کے تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں ہم نے گفتگو کی ہے ایران میں مقیم ڈاکٹر میثم رضا ہمدانی سے۔ ان سے ہم نے بات کی ہے کہ جنگ بندی کے بعد مذاکرات اب تک دوسرا دور کیوں نہیں ہو سکا، تعطل کا کیوں شکار ہے۔ آغائے عباس عراقی وزیر خارجہ جمہوری اسلامی ایران کا دورہ پاکستان، دورہ قطر اور دورہ ماسکو، اس کے بعد کی کیا صورتحال ہے؟ اس کے علاوہ آبنائے ہرمز کی بندش سے دنیا پہ اور ایران پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں؟ خاص طور پہ ہم نے بات کی ہے امریکی صدر پہ ایک عشائیے میں حملہ جو ہوا، اس صورتحال کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں۔ آئیے اس ساری گفتگو کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر میثم ہمدانی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ نے تجزیہ پروگرام کے لیے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو ایک طویل مدت کے بعد آپ سے رابطہ ہوا، رہبر معظم کی شہادت پہ تعزیت و تسلیت۔ یقیناً رہبر معظم کی شہادت ایک بہت بڑا جاں گداز سانحہ ہونے کے ساتھ ساتھ ملت اسلامیہ کے لیے ایک ایسے فخر کا باعث ہے کہ رہبر معظم نے اپنی تمام تر زندگی جس عقیدے کے مطابق گزاری، اسی عقیدے پہ جلتے ہوئے بہادری اور جواں مردی کے ساتھ راہ سید الشہداء پہ اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ ڈاکٹر میثم ہمدانی صاحب، پہلا سوال جو میں خاص طور پہ آج کل بہت زیادہ میڈیا میں زیر بحث ہے کہ جنگ بندی کے بعد ایران اور امریکہ کے مذاکرات پاکستان کی ثالثی کے ساتھ اسلام آباد میں رہے، اور ان مذاکرات کے بعد متوقع تھا کہ ایک نیا دور شروع ہو، لیکن تاحال یہ دور شروع نہیں ہو سکا۔ اس دوران مغربی ذرائع ابلاغ اور یہاں پاکستان میں دیگر بہت سے ذرائع ابلاغ تھے، بہت سی افواہیں، بہت سی رومرز کہ خدا نخواستہ سپاہ اور حکومت میں کوئی اختلاف ہے، یا ایران کے یا امریکہ کے کچھ ایسے مطالبات ہیں کہ جو شاید ابھی زمینی حقائق کے نزدیک نہیں ہیں۔ تو کیونکہ آپ یہاں ایران میں موجود ہیں، میں جاننا چاہوں گا اصل حقیقت حال کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ انجم بھائی، آپ نے موقع دیا۔ سب سے پہلے جیسے آپ نے فرمایا کہ رہبر انقلاب کی اس شہادت پہ پوری ملت اسلامیہ بلکہ پوری انسانیت کو جو ہے وہ تسلیت عرض کرتے ہیں، کیونکہ یہ اتنا بڑا سانحہ ہے ہماری اس تاریخ کا اور ہمارے اس دور کا کہ جس کے مقابلے میں باقی تمام سانحات جو ہے ان کی کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ اور رہبر انقلاب نہ صرف عالم اسلام کے لیے بلکہ عالم انسانیت کے لیے ایک خدا کی طرف سے انمول تحفہ تھے، انسانیت کی بیداری کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے، انسانیت کے لیے۔
اور جو لوگ ان چیزوں کو جانتے ہیں، ان سے آگاہ ہیں، وہ حتماً اس بارے میں یہی ان کی رائے ہے کہ وہ جیسے ساری دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا میں انسانیت جو ہے، پوری دنیا میں مذہب سے بالا ہو کر، دین سے بالا ہو کر لوگوں کے اندر جو بیداری کی لہر دوڑی، وہ سب کے سامنے. باقی جس مسئلے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، ظاہر ہے آج کل یہی ہاٹ موضوع ہے، اور امریکہ کی اس بدماشی کے دور میں کہ جب انقلاب اور ایران جو ہے ان کے مقابلے میں کھڑا ہے، تو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں یہی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. البتہ اس میں جو 2-3 نکات آپ نے اٹھائے ہیں، ان میں سے پہلا نقطہ تو جنگ بندی کے حوالے سے جو ہے یہاں پر کیا حالات اور کیسے سوچا جاتا ہے، تو اس میں بھی تقریباً آج کل میڈیا تیز ہے، سب کو معلومات ہے، لیکن میں بہرحال اس میں واضح کرتے جاؤں کہ دیکھیں اصل مسئلہ جو ہے اور اصل مسئلے کی جڑ وہ امریکہ ہے. یعنی اصل مسئلہ ایران نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ امریکہ ہے. جنگ شروع کرنے والا بھی امریکہ ہے، اور جنگ کو یعنی جو سیز فائر کا اعلان ہے وہ بھی امریکہ کی طرف سے ہوا ہے. اور اگر دوبارہ یہ سیز فائر خراب ہوتا ہے، دوبارہ جنگی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی کردار جو ہے وہ امریکہ کا ہی ہوگا. ایران کی بہرحال ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے اندر عظیم تاریخ ہے، ایک ہزاروں سال پہ مشتمل. اور اس تاریخ کے اندر بہت مشکل سے آپ کو کوئی ایگریشن نظر آئے گی کہیں پر کہ ایران کی طرف سے دوسرے ممالک کے اوپر یا ان کی سالمیت کے اوپر یا ان کے اوپر جو ہے نا حملے کیے گئے. اور امریکہ کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، جو مختصر سی تاریخ ہے، اس تاریخ کے اندر وہ بھری پڑی ہے. اگر دنیا کے اندر ایٹمی اسلحہ کسی نے چلایا ہے یا اس کے بارے میں سوچا ہے یا اس کے، تو وہ صرف امریکہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تو اب بھی جو مشکل کی جڑ ہے نا وہ امریکہ ہے. جب جنگ بندی ہوئی اس وقت ایران کی طرف سے 10 شرائط پیش کی گئیں، اور ان شرائط کو امریکہ کی طرف سے قبول کیا گیا، مانا گیا، اور اس کی بنیاد پر مذاکرات شروع ہوئے. اور پھر جو مذاکرات کے دوران آپ دیکھیں دوسرا جو نقطہ ہے، جو شخصیت ہے نا خود امریکی صدر کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی، وہ ایک تو ایسی بھیانک اور کیا اس کو کہا جائے بےہودہ شخصیت ہے اخلاقی لحاظ سے بھی، اور اپنے کردار کے لحاظ سے جو انہوں نے دکھایا کہ کوئی کسی ایک بات پر قائم رہنے والا وہ شخص نہیں ہے. صبح اگر ایک بات ہے تو رات کو دوسری بات ہے، رات کو ایک بات ہے تو صبح جو ہے وہ تیسری بات ہے. تو ایسے افراد سے، ایسے سسٹم سے، ایسے نظام سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی. لہٰذا جو سیز فائر کے اندر یہ جو ابھی جو اس مذاکرات کے اندر جو ڈیڈ لاک ہے، اس کے اندر بیسک مسئلہ جو ہے وہ امریکہ کا ہے. ابھی اس وقت آپ دیکھیں کہ جس چیز پر آ کے بات رکی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جی ایران کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی، ایٹمی اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. ایٹمی اسلحہ تو ہے ہی نہیں ایران کے پاس. یہ تو IAEA نے بھی بیان کیا ہے، باقی جو ہے خود امریکن CIA نے جو ہے وہ اس کی بات کی. ابھی امریکہ کی انٹیلیجنس آفیسر جو ان کا جو ڈائریکٹر تھا وہ استعفیٰ دے گیا، جو ٹرمپ کی پارٹی کا ہی تھا. تو جب ٹرمپ نے کہا کہ جنگ کیوں شروع کی، جب لوگوں نے پوچھا جنگ کیوں شروع کی، تو انہوں نے کہا جی امریکہ تھریٹ تھا. تو اس پر جب رائے مانگی گئی تو جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی تھریٹ تھا ہی نہیں ہمارے پاس. تو اس کی بنیاد پر یعنی اب ان کی صداقت کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان کے اپنے ادارے، ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ ان کی بات کی تائید جو ہے وہ نہیں کرتے. اب اگر مسئلہ ایٹمی مسئلہ یہ ہے کہ جی ایٹمی ٹیکنالوجی، ایٹمی جو ہے وہ اس کا ہونا چاہیے، تو وہ 8 سال تقریباً صدر روحانی کے دور میں 8 سال تک مذاکرات کر کے ایک نتیجے پہ پہنچے اور اس پر سائن ہوئے. اور یہی صدر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ تھا کہ جس نے اس کو پھاڑا اور اس کے معاہدے سے نکل گیا. تو معاہدہ تو ہو چکا تھا، رزلٹ پہ بھی پہنچ چکے تھے. اس رزلٹ سے، اس معاہدے سے جو نکلا ہے وہ خود امریکہ ہے. اور اب پھر وہ کہتے ہیں کہ آئیں جو ہے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. اور پھر جو سب سے بڑی ان کی جو شیطنت ہے وہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اسرائیلیوں کا یہ ایکسپرٹی تھی کہ تاریخ کے اندر بھی وہ
ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے، انبیاء کو انہوں نے شہید کیا، صلاح کو شہید کیا، بڑے بڑے جو ہے وہ رہنماؤں کو شہید کیا. یہ ان کی ایکسپرٹی ہے یہودیوں کی اور اسرائیل کی. اور اس ایکسپرٹی سے ابھی فائدہ اٹھایا یا فائدہ اٹھوایا گیا امریکہ کو، یا آپ کہہ لیں کہ اسرائیل کو، وہ یہ تھا کہ رہبر انقلاب کی انہوں نے جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کی. اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد ایران کس طرح اس پر آمادہ ہو کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے کھلے یعنی اعتماد کے ساتھ بیٹھ سکے. تو ایران کے اندر بالکل اعتماد نام کی کوئی چیز نہیں ہے امریکہ پر. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ خود مذاکرات کے اندر، ڈائلاگ کے اندر، یعنی ڈائلاگ کے اندر بیٹھ کر جب ڈائلاگ چل رہے ہوں تو اسی وقت وہ ٹیبل سے گراؤنڈ پہ آ جاتے ہیں اور جنگ جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. تو ایران کے اندر شدید جو ہے اس لحاظ سے ایک تو اعتماد کی کمی ہے، دوسرا یہ ہے کہ خیر یہ تو پوری دنیا کے اندر ان کی صداقت سب کے سامنے ہے کہ وہ کتنے سچے ہیں، اور تیسرا یہ کہ خود عوامی پریشر ہے ایران کے اندر، اتنا شدید عوامی پریشر ہے کہ اگر رہبر کی شہادت کے بعد بھی، یعنی جو چیز ہم ابھی تک جس چیز کا عوام جو ہے وہ جو چیز جو ہر روز ہر رات تقریباً آج 50-60 دن ہو گئے ہیں، ہر روز رات کو یہاں پر مختلف شہروں کے اندر جو ہے وہ احتجاجات ہوتے ہیں. اب تو وہ باقاعدہ ایک یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ دائمی شکل بن گئی ہے، کیمپس لگ گئے ہیں، ان کیمپس کے اندر باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں، وہاں پر ایکسپرٹس آتے ہیں، وہ لوگوں کو جو ہے وہ بیانات دیتے ہیں، وہاں پر کلاسز ان کی توضیحات دیتے ہیں، مختلف دشمن شناسی کے موضوعات پہ لیکچرز ہوتے ہیں، مختلف فلمیں دکھائی جاتی ہیں، کلچرل کام ہو رہا ہے، چھوٹے بچے وہاں پر ڈرائنگ کرتے ہیں. وہ تو ایک پورا ایک جو آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک تحریک بن چکی ہے. تو اس تحریک کے اندر جو سب سے پہلا مطالبہ ہے نا عوام کا، وہ یہ ہے کہ اگر رہبر انقلاب جو ہے ان کو ہم سے چھین لیا گیا تو ہمارے پاس اور تو کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ خوف کا شکار ہوں. وہ اپنی جانیں دینے کو تیار ہیں. صورتحال یہ ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر اگر امریکہ آئے اور دوبارہ شرائط رکھے تو وہ شرائط تو قابل قبول نہیں ہے. اور یہی جو اس کو بقول ایرانیوں کے کہتے ہیں زیادہ خواہی، یعنی اپنی حد سے زیادہ جو ہے وہ طلب کرنا، اپنی اس سے زیادہ ایک حرص جو امریکہ کی لالچ جو ہے اس کے ذہن میں ہے. اچھا یہ تو وہ چیزیں کہ سامنے ہے، جو اصل ماجرا ہے وہ دیکھیں، وہ سمجھنے والی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ آپ سب دیکھیں، نہ ایٹمی مسئلہ کوئی مسئلہ ہے، نہ اور چیزیں کوئی مسئلہ ہیں، یہ سارے بہانے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب عراق کے اوپر اٹیک کیا گیا، امریکہ نے اٹیک کیا صدام حسین کے خلاف، تو اس وقت انہوں نے یہی اس قسم کی جو ہے وہ ہتھیاروں اور ان کی اس قسم کی بات کی کہ اتنے ان کے پاس، عراقیوں کے پاس جو ہے وہ ہتھیار موجود ہیں جو دنیا کے لیے خطرناک ہیں. جب ہینڈ اوور کر لیا تو پھر وہ کہاں گئے ہتھیار، وہ کہاں گئی باتیں. بعد میں ثابت ہو گیا کہ یہ سب جو ہے وہ بہانے تھے. اسی طرح لیبیا کے ساتھ کیا ہوا، لیبیا کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ہینڈ اوور کریں، آپ سبز چراغ دکھائے گئے، سبز جو ہے وہ باغ دکھائے گئے. آخر میں کیا ہوا کہ وہ لیبیا کی جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ابھی شام کے اندر کیا ہوا، شام کے اندر کہتے تھے کہ جی ایران نے قبضہ کیا ہوا ہے یہاں پر، جو ہے وہ لوگ یہاں پر یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، مختلف اسلامی ممالک اس کے اندر کودے ہیں، ترکی نے اپنا کردار ادا کیا، سعودی عرب نے اپنا کردار ادا کیا. اب شام کہاں ہے؟ اب شام کی کون سا انفراسٹرکچر ہے؟ ابھی شام کی اس کا استقلال کہاں ہے، اس کی خود مختاری کہاں ہے؟ ابھی اسرائیل کے مقابلے میں اس کی کیا پوزیشن ہے؟ تو اصل چیز یہ ہے انجم بھائی دیکھنے کی، وہ یہ ہے کہ یہ سارے بہانے ہیں. اصل چیز امریکہ نے اس علاقے کے اوپر، اس خطے کے اوپر قبضہ کرنا ہے. یہ امریکہ کی طرف سے ہے کہ وہ یہاں کی جو ہو ذخائر ہیں، یہاں پر تیل کے ذخائر ہیں، گیس کے ذخائر ہیں، سب سے پھر دنیا کی ہارٹ لینڈ ہے یہ، جس کا اس خطے پر قبضہ ہوگا اس کا پوری دنیا کے اوپر قبضہ ہوگا. پھر جو چیز خود ان کے اپنے تجزیہ کار اور انالیسس جو بیان کرتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تو آج کی بات نہیں ہے، دہائیوں قبل وہ جو ٹارگٹ دیتے رہے ہیں کہ ہم نے روس اور چین اور اس علاقے کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنے کے لیے اس راستے سے گزرنا ہے.
تو یہ تو وہ اصل اہداف ہیں جو امریکہ کے ہیں. خود اسرائیل کے کیا ہدف ہے؟ اسرائیل نے خود اعلان کیا ہے، نقشے دیے ہیں. اب اسلامی ممالک اگر ابھی سوئے رہے ہیں، اگر اب جو ہے وہ اپنے اس پہ نہ لیں تو ان کی مرضی ہے، لیکن انہوں نے تو نقشہ اپنے میپس دے دیے گریٹر اسرائیل کی. اس گریٹر اسرائیل کے اندر جو ہے وہ عراق کا علاقہ ہے، سعودی عرب کا علاقہ ہے، اس کے اندر پاکستان کی انہوں نے ٹکڑے کرنے ہیں، اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ کوئی بڑا اسلامی ملک ان کو قابل قبول نہیں ہے، اور اس راستے کے اندر سب سے پہلی رکاوٹ ان کے سامنے ایران ہے. تو لہٰذا اصل موضوع دیکھیں یہ ہے، اس موضوع کو انہوں نے اس مسئلے کو اچیو کرنا ہے، اس علاقے کے اوپر قبضہ کرنا ہے. اب اس علاقے کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے وہ بہانے بناتے رہیں گے ہر روز. اگر ایک بہانہ ختم ہو جائے گا تو دوسرا بہانہ ڈھونڈ لیں گے، دوسرا بہانہ ختم ہو جائے گا تیسرا بہانہ ڈھونڈ لیں گے. لہٰذا یہ جنگ ہے. اس جنگ کے اندر یا آپ نے مقاومت کر کے اپنی بات منوانی ہے، یا پھر اب یہاں پر یہ امت اسلامی، ملت اسلامی کو بھی سوچنا چاہیے، اسلامی ممالک کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کو اس جنگ کے مقابلے کے لیے، اس تھریٹ کے مقابلے کے لیے کیا پالیسی جو ہے وہ اپنانا پڑے گی. باقی جو نقطہ آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ ایران کے اندر جو اختلاف رائے پایا جاتا ہے، یہ بات ہے، میڈیا کے اندر بات ہوتی ہے، اس کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جی سپاہ کا ایک نقطہ ہے. حالانکہ یہ یعنی زیادہ دقیق بات نہیں ہے، یعنی زیادہ بہت آپ کہہ لیں کہ ماہرانہ رائے نہیں ہے کہ سپاہ کا ایک نقطہ نظر ہے اور گورنمنٹ کا دوسرا نقطہ نظر ہے. نہیں، نقطہ نظر اختلاف رائے موجود ہے، وہ ہر جگہ موجود ہوتی ہے، مختلف ممالک، ہر ملک کے اندر اختلاف رائے پائی جاتی ہے. یہاں پر بھی اختلاف رائے پائی جاتی ہے، خصوصاً امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بہت شدید اختلاف رائے پائی جاتی ہے. خود رہبر انقلاب جب زندہ تھے، خدا ان کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ درجہ جو ہے وہ عطا فرمائے، اور ہمارا شفیع ان کو قرار دے کہ ہم ان کی، یہ بھی ہمارے لیے خوش بختی ہے کہ ہم اس زمانے میں جیے ہیں کہ جس زمانے میں ہم نے در کیا سید علی جیسی خامنائی جیسی شخصیت کو اور ان کی جو ہے لیڈرشپ کو. تو وہ اپنی ساری زندگی کے اندر سب سے بڑے منتقد تھے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایران کے اندر شدید رائے پائی جاتی ہے امریکہ کے خلاف، لیکن ایران کے اندر ہی بعض ایسی آراء بھی پائی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ مل بیٹھنا چاہیے. لیکن جو بھی ملک کی اور ایک نظام کی جو پالیسی ہوتی ہے، اس پالیسی میں وہ اختلاف رائے مؤثر ہو سکتا ہے، مؤثر ہو، لیکن وہ اختلاف رائے وہ ایک گروپ کی یا کسی ایک کی رائے کاؤنٹ نہیں ہوتی، وہ پھر اس وقت سسٹم کی رائے ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی جو بہترین جو ان کا نظام ہے، جس نے اس پورے ملک کو جوڑ رکھا ہے، قوم کو جوڑ رکھا ہے، وہ رہبری کا نظام ہے، رہبریت. اسی لیے دشمن کا بھی ٹارگٹ آپ دیکھیں کہ وہ رہبر ہے، کہ رہبر کو اور ولی فقیہ کو ٹارگٹ کرنا. اب خداوند تبارک تعالیٰ نے لطف کیا کہ شہید فقیہ جو ہے وہ عطا کیا کہ اس نے پھر اس قوم کو اور اس پوری نیشن کو آپس میں جوڑ دیا. اور جب تک یہ رہبری کا نظام موجود ہے، یہ ولایت فقیہ کا نظام موجود ہے، اس وقت تک اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن وہ اختلاف رائے اس نظام کو جو ہے وہ متاثر نہیں کر سکتی، اور اس نظام کو جو ہے وہ زیر سوال نہیں لے جا سکتی. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ایک اہم موضوع جو اور دوسرا ہے وہ آبنائے ہرمز، یعنی گزشتہ دنوں خبریں تھی کہ شورا اسلامی نے باقاعدہ بل پاس کیا کہ ہم آبنائے ہرمز پہ ٹیکس لگائیں گے اور قطر کے ساتھ مل کے. لیکن جنگ بندی کے بعد جب آبنائے ہرمز ایک دفعہ بند ہوئی اور اس کے بعد جب پاکستان میں مذاکرات کے بعد کھولی گئی، تو امریکہ نے اپنی جسے کہتے ہیں نا ہمیشہ کی عیاری کا لیتے ہوئے خود آبنائے ہرمز کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا. تو اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز ادھر ایران اور قطر جہاں اپنی علمداری قائم کیے ہوئے ہیں، دوسری طرف امریکہ نے اس کو بند کر دیا ہے، کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور گھیر رہا ہے. اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اس کی مثال اگر ہم ایک مذاق کرتے چلیں، اس کی مثال اس جیسی ہے جیسے پاکستان میں کبھی کبھی لانگ مارچ ہوتے ہیں نا، تو گورنمنٹ جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیتی، وہ خود ہی لانگ مارچ جو ہے وہ دھرنے جب ہو رہے ہوتے ہیں تو ابھی دھرنا شروع نہیں ہوتا، وہ خود ہی اپنے راستے جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، اور تقریباً وہ دھرنے کا جو ہدف ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل ایک دھرنا ہے کہ اس پہ
خود ہی انہوں نے اپنا جو راستہ رہ گیا تھا وہ بھی انہوں نے بند کر دیا کہ آبنائے ہرمز کی بندش پہ ان کو اعتراض تھا، اور خود ہی وہ آبنائے ہرمز بھی بند کر دیا، یعنی جس کو کھلوانے وہ چلے تھے. یعنی اصل تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، جنگ کی بات پہ نہیں شروع ہوئی تھی، جنگ کے اپنے اہداف تھے. جب اس میں شکست ان کو ہو گئی تو وہ آخر میں پہنچے اس جگہ پر آ کر کہ جی آبنائے ہرمز کو کھلوایا جائے. وہ آبنائے ہرمز تو پہلے دن سے کھلا تھا، وہ تو بند نہیں تھا، وہ تو آپ نے خود بند کروایا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ نہیں کھلوا سکتے تو مزید انہوں نے بند کر دیا، انہوں نے کہا چلے اور بھی بند کر دیں. تو یہ تو شکست در شکست ہو گئی ان کی. بھارت دیکھیں آبنائے ہرمز جو ہے یہ ایک، البتہ یہی بات جیسے آپ نے فرمائی اسی طرح اور بھی میں نے کچھ جگہوں پہ دیکھا کہ یہ بات ہوتی ہے کہ جی ایران نے بالآخر ایک بین الاقوامی قوانین کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے کہ چلو اپنا حصہ تو بند کیا، ادھر سے ان کے مقابلے میں دوسرا جو پانی ہے وہ عمان کا پانی ہے اس طرح، تو عمان کے علاقے کو جو ہے وہ مائنز لگائی ہیں، جو بھی کیا وہ کیوں بند کیا گیا، تو یہ خلاف ورزی. یہ ہمارے جو بعض روڈ فلاسفرز ہیں نا ان کو یہ خلاف ورزیاں بڑی جلدی نظر آ جاتی ہیں، یا جیسے مثلا ہیومن رائٹس نظر آ جاتے ہیں، جیسی باقی ان کو دنیا نہیں نظر آتی کہ ایک عالمی طاقت ایک ملک کے اوپر جو ہے وہ اپنی تمام تر قوت کے ساتھ، اپنے تمام تر فریقوں کے ساتھ وہ حملہ آور ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہر روز کہ میں نے بوٹس آن گراؤنڈ کر کے آپ کے سواحل پہ قبضہ کرنا ہے. تو اس ساحل پر قبضہ کرنے کے لیے اگر کوئی عالمی طاقت جو ہے وہ کود رہی ہے تو اس کو اپنے دفاع کا حق نہیں حاصل، دفاع کا حق حاصل ہے. ایران نے آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے تو نہیں بند کیا نا، جنگی حالات میں بند کیا. جنگی حالات میں کون سا قانون ہے کہ جو کسی ملک کو، حتی کسی گروپ کو اپنے دفاع سے روک سکتا ہے؟ مشروع دفاع سب کے لیے جو ہے وہ جائز ہے، انٹرنیشنل قوانین کے مطابق جائز ہے. اور دوسری جو چیز ہے اس میں آپ کے لیے میں یہاں سے آپ کے ذریعے جو ہے وہ عرض کروں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی عمان کے پانیوں کو بھی ایران نے جو ہے وہ بند نہیں، ایران نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم نے وہاں مائنز لگائی ہیں. یہ دیکھیں یہ اعلان نہیں کیا انہوں نے، ایران نے اعلان کیا کہ جو گزرے گا اپنے رسک پہ گزرے، وہاں سے آپ اپنے رسک پہ اگر گزر سکتے ہیں تو گزر جائیں. ایران نے یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم نے عمان کے پانی کو بند کر دیا، یہ عمان کے اندر ہم نے مائنز لگائی ہیں، نہیں. اصل راستہ یہی ہے جس راستے سے وہ آتے جاتے ہیں، اور وہ ایران کے ساحل کے ساتھ وہ راستہ ایک پٹی ہے. ہاں اس پٹی میں اس نے کہا کہ یہ میری پٹی ہے اور میں اپنی ڈیفینس میں اپنے دشمن ممالک کی کشتیوں کو یہاں سے نہیں گزرنے دے سکتا، چونکہ جنگ ہے اور جنگ میں تھریٹ ہے. اس تھریٹ میں، اور وہ بھی بند نہیں ہے، یعنی ایران نے پہلے دن جنگ سے یہ نہیں کہا کہ میں نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا، بلکہ ایران نے یہ اعلان کیا کہ میں نے کنٹرول میں لے لیا. یہ اب آج سے یہ آبنائے ہرمز جنگ کے بعد میرے کنٹرول میں ہے، اور اس کنٹرول میں چیکنگ کے ذریعے وہ کشتیاں، یہ وہ ممالک کے جو ہمارے خلاف جنگ میں جو ہے وہ نبرد آزما نہیں ہے، ہم ان کو گزرنے کی اجازت دیں گے، اپنے دشمن کو گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے. یہ ایک منطقی سا ان کا جو ہے وہ ایشو تھا. اب اس کے اوپر ٹرمپ نے پہلے تو کوشش یہ کی کہ جو ہے وہ اس کو کھلوایا جائے کسی طریقے سے، پاکستان سے منت ترلے کر لیں، کسی اور کو کہہ دیں کہ کوئی سفارش کروا لیں. تو انہوں نے گراؤنڈ پہ آنے کی کوشش کی اصفہان کے پاس. وہ تبس والا واقعہ جو ہے وہ تکرار ہوا. یہاں پر بڑا ایک جملہ چل رہا تھا کہ خصوصاً رہبر انقلاب کی شہادت کے بعد کہ اگر رہبر شہید ہو گئے تو رہبر کا خدا تو زندہ ہے، رہبر کا خدا تو زندہ ہے. اور اسی طرح پھر خصوصاً جب یہ واقعہ اصفہان والا ہوا کہ جب وہ ٹروپس وہاں پر اتارنا انہوں نے چاہا، لوگ اتارنے چاہے، وہ عیناً وہی تبس والی تقریباً ہسٹری جو ہے وہاں پہ تکرار ہوئی. تو پھر یہی بات ہوئی کہ اس وقت امام خمینی نے فرمایا تھا نا کہ تبس کی جو ریگزار ہے نا، جو ریت کے ذرے ہیں، یہ بھی مامور خدا ہیں. اور وہاں پہ طوفان آیا تھا، اس ریتیلا طوفان نے اس وقت عالمی طاقت کو وہاں پر اس کا ناک رگڑ دیا. اور آج اصفہان کے اندر دوبارہ یہی ہوا، اصفہان کے اندر دوبارہ یہی ہوا. یعنی وہی خدا جس نے تبس کے اندر انقلاب اسلامی کی حفاظت کی تھی، آج اصفہان کے اندر بھی اسی خدا نے جو ہے وہ انقلاب اسلامی کی حفاظت کی. بہرحال انہوں نے جب یہ کوشش کر کے دیکھی کہ ان سے اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے، تو انہوں نے بجائے یہ کہ اپنی شکست کو قبول کریں، انہوں نے کہا کہ ہم بھی بلاگج کر دیتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ
اس کی جو ہے وہ تنگ و رمز بند کر کے بیٹھ جاتے. تو عملاً تو یہ شکست ہے اس کی, کیونکہ آپ دیکھیں جو ٹارگیٹ آپ نے لے کے جنگ شروع کی ہے وہ کچھ اور چیز تھی, آخر میں آپ تنگ و رمز پہ آ گئے, اور وہ بھی بجائے کھلوانے کی ایران سے خود بند کر دیا. تو بہرحال یہ اب اس کا نیکسٹ کیا ہوگا, ظاہر ہے اس پہ نیکسٹ جو ہے وہ امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اگر آپ اس 2+2=4 یہ عمومی چیزوں کے سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں نا, تو یہ تو ایران کا گراؤنڈ ہے, ایران تو اپنے گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا ہے. امریکہ ہے جو لاکھوں کلومیٹر دور سے, ہزاروں کلومیٹر دور سے یہاں پر آیا, اس کی کشتیاں اگر وہ 2 مہینے سے زیادہ کسی ایک جگہ پہ کھڑی ہو جائیں تو ان کے میرینز جو ہیں اپنے, ان کے فوجی, وہ اپنی, اب وہ ایسی چیزیں ہیں جن کا نام بھی انسان میڈیا پہ نہیں لے سکتا, شلواریں اتار کے وہ ٹوائلٹس بند کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں واپس جانا پڑے. تو وہ تو 2 مہینے 4 مہینے سے, اب آئندہ گرمیوں کا موسم بھی آ رہا ہے, اور سمندر کے اندر گرمیوں کے موسم میں رہنا, وہ کتنے عرصہ رہ کے وہاں پہ بلاکیج کر لیں گے, اور اس کا جو ہے وہ کیا رزلٹ لے لیں گے, یہ ساری دنیا کے سامنے ہے. ایران کا تو گراؤنڈ ہے, اگر آپ چلیں بالفرض ہم کہیں کہ ایران کی کشتیوں کو روک بھی لیں گے, تو ایران کے 10 ملکوں کے ساتھ زمینی راستے ہیں, ان کے 10 راستے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں میں نے, میرے خیال آج یا کل کی خبروں میں دیکھا کہ پاکستان نے بھی آفر کی کہ آپ پاکستان کے ذریعے جو ہے اپنا جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ کر سکتے ہیں. تو ایران کو تو اتنا اس کا کوئی اثر نہیں ہے. ہاں عالمی اقتصاد کے اوپر, عالمی معیشت کے اوپر اس کے اثرات, اور بعض اثرات اس کے دور رس ہیں جو مثلا جیسے فرٹیلائزرز ہیں, جیسے جو ہے جو کسانوں کے یعنی ہماری کاشتکاری کے لیے ہے, یعنی کھاد ہو گئی یا اس قسم کی چیزیں جس کے اثرات دور رس ہیں. یہ اس وقت نظر آئیں گے کہ جب فصلیں اٹھانی ہوں گی, جب فصلوں کی بیجائی ہوگی, جب بعد میں فصل اٹھانی ہوگی, جب اگلے سال کے لیے گندم پرووائڈ کرنی ہوگی, جب اگلے سال کے لیے اجناس پرووائڈ کرنی ہوگی, تو اس وقت پھر یہ اثرات نظر آئیں گے کہ جو آج جس کا سبب جو ہے وہ امریکہ ہے. تو میرا خیال ہے یہ گراؤنڈ ایسا ہے اور یہ جنگ ایسی ہے کہ اس کے اندر بالآخر امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. رہبر انقلاب, شہید رہبر انقلاب نے فرمایا تھا کہ آج کا یہ جو دور ہے, یہاں آج کی جو جنگ ہے اس دور کی, وہ ارادوں کی جنگ ہے. جس قوم کا ارادہ مضبوط ہوگا, جس ملت کا ارادہ مضبوط ہوگا, جو گروہ اپنے ارادے کے اندر قوی ہوگا, وہ جیت جائے گا. اور ایرانیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت, ایرانیوں نے یہ ثابت کر دیا ہے. آج 60 دن ہونے کو ہیں, بچے, چھوٹے بچے, عورتیں, گھروں کے ماہ مبارک رمضان کے اندر, ہم رمضان میں آپ پتہ ہے کتنا سخت ہوتا ہے انسان, روزہ بھی ہے, رمضان کے اندر افطار کر کے فوراً فیملیز جو ہے وہ گراؤنڈ پہ آ جاتی تھی, مختلف سڑکوں کے اوپر, چوراہوں کے اوپر, اور ہر شہر کے اندر. اور ہر روز گزرنے کے باوجود لوگ سمجھتے تھے کم ہوگا, بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. یعنی اب تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک لائف سٹائل ایسے لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا ایک جو ہے وہ ایک حصہ بن گیا, کہ رات کے وقت سارے بال بچوں سمیت, ساروں نے خاندان سمیت اپنا جو ہے وہ پیدل, کوئی گاڑی پہ, کوئی موٹر سائیکل پہ, ہر ایک اپنے اپنے محلے سے نکلتا ہے اپنی. اور میں آپ کو بتاؤں, بعض جگہوں پہ انسان تعجب کرتا ہے. ہم مشہد گئے ہوئے تھے زیارات کے لیے, وہاں سے واپس آ رہے تھے, اور بھی مختلف جگہوں پر, یہیں پر کم کے اندر مختلف جگہوں, آپ بعض اوقات بعض جگہوں پہ دیکھتے ہیں ایک سڑک کے اوپر ایک بوڑھی عورت ہے, یا ایک بوڑھا مرد ہے, یا ایک خاندان ہے, ایک کار, انہوں نے کار سائڈ پہ پارک کی ہے, اور وہ سارے سڑک کے اوپر کھڑے ہیں, پرچم ایرانی لا رہے ہیں, اور وہ سارے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے اپنا, اور کوئی وہاں پر سسٹم نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پر بڑے مظاہرے ہو رہے, نہیں. یہ جذبہ جب آ جاتا ہے نا, یہ ارادہ, کہ اس ارادے کے اندر جب قوم یہ کہتی ہے کہ ہم نے سرنڈر نہیں کرنا, تو پھر اس کو کوئی جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتا. ڈاکٹر مصر صاحب, میرے ضمنی سوال کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا. میں چند جملے ضرور, کیونکہ یہاں میڈیا میں ایک یہ عام تاثر تھا کہ شاید انٹرنیٹ بند ہے, ایران کی خبریں باہر نہیں آ رہی, عوام کی حالت دگردوں ہے, اور 2 مہینے ہو گئے جنگ, تو لوگ بری طرح اس کا شکار ہے, پریشانی اور پنجمردگی کا. لیکن آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ قوم بیدار بھی ہے, اور اس آفت یا مصیبت جسے جنگ کو بنانے کی کوشش کی گئی,
انہوں نے اپنے لیے تربیت کا ایک موقع اور متحد ہونے کا ایک موقع اپنا لیا. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بالکل اسی طرح میں اتفاق سے جس دن رہبر انقلاب شہید ہوئے ہیں اس وقت میں اس چوک سے گزرا، تقریباً 5-7 منٹ پہلے میں وہیں سے گزرا تھا کہ جہاں پر رہبر انقلاب کا گھر ہے. اور جب ہم آگے تھوڑا سا پہنچے تو میں نے اچانک دیکھا کہ لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور ایک طرف دیکھ رہے ہیں. تو میں نے بیک مرر میں جب دیکھا گاڑی میں پیچھے تو مجھے دھواں محسوس ہوا. تو بہرحال میرے ساتھ جو دوست تھا اس کو میں نے کہا کہ یہ یکدم میرے دل میں آیا کہ یہ تو رہبر کا گھر ہے کہ جہاں سے جو ہے وہ اس علاقے کا جو ہے نا. تو بہرحال اپنے آپ کو تسلی دی ہم نے، کرنے نہیں یہ ایسے ہی کوئی جو ہے نا وہ ہوگا. میں جو بات آپ کو بتایا، اور پھر اس کے فوراً بعد 3-4 دھماکے ہمارے بالکل ساتھ ہی جو ہے وہ سڑک کے اوپر ہوئے. اور جو چیز میں اپنی آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگوں نے کہا کہ وہاں پر بجائے یہ کہ لوگ افراتفری مچے بھاگیں، مثلا جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو کے اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. یا جب جنگ کے دوران مثلا فائٹرز آتے تھے، نیچے سے فائرنگ ہو رہی ہے، مثلا اینٹی ایئر کرافٹ چل رہے ہیں، لوگ کھڑے ہیں وہاں پر. حتی بعض لائیو ویڈیوز میں آئے، بعض ان مظاہروں کے دوران ایک خاتون بھی شہید ہوئی، وہ ایک اس کو جو ہے وہ ٹکڑا لگا بم کا جب ساتھ بمباری ہوئی ہے. تو لوگ بجائے یہ کہ جو ہے وہ لیٹ جائیں یا بھاگ جائیں، یا وہ شعار دینا شروع ہو گئے مرگ بر امریکہ مر، اور زیادہ جو ہے وہ جوش اور جذبے کے ساتھ. تو یہ تو عوامی جوش اور جذبہ ہے جو ہم نے خود دیکھا ہے، ہم نے یہاں پہ محسوس کی ہے. جہاں تک ملکی حالات ہے، مجھے تو لگتا ہے جنگ کے اندر مہنگائی زیادہ ہونے کے بجائے کم ہو گئی تھی، کیونکہ بہت سی چیزیں ایکسپورٹ جو ہے وہ شاید اس طرح پہلے کی طرح نہیں تھی. تو مثلا فروٹ وغیرہ، چونکہ نوروز کے بھی دن تھے تقریباً، یعنی یہ نیا سال ہے ایران کا، تو اس میں معمولاً مہنگائی کافی ہو جاتی ہے، یعنی فروٹس خصوصاً مہنگے ہو جاتے ہیں، باقی چیزیں سبزیاں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو اس دفعہ تو ہم نے جنگ کے اندر دیکھا کہ وہ پھل فروٹ جو ہے وہ تو پہلے سے زیادہ سستے ہو گئے تھے جنگ سے پہلے سے. یعنی ابھی جب سے جنگ بند ہوئی ہے اب دوبارہ قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. جنگ کے دوران قیمتیں پھر بھی بہتر تھیں. اور یہ کہا جائے کہ کسی چیز کی قلت تھی، کمی تھی، بالکل ایسے نہیں تھا. یعنی عالمی میڈیا بھی یہاں پر آیا، CNN بھی آیا، CNN نے بھی آ کے اپنی رپورٹس جو ہے وہ کوریج دی ہے. اسرائیل کی تو حالت یہ تھی کہ وہ وہاں پر تو ان کے اپنے لیے سینسرشپ تھا نا، ان کا اپنا جو ہے رپورٹر رپورٹ نہیں دے سکتا. وہاں تو اتنی سخت سینسرشپ تھی. وہ میں نے ایک پروگرام میں دیکھا بھی، کسی نے کہا کہ بھائی اگر آپ سچ ہی بول رہے ہیں کہ آپ نے 90% مثلا اینٹیسیپٹ کر لی ہیں، آپ نے روک لیا، تو آپ اپنے میڈیا کو بلکہ دوسرے انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بلائیں اور ان کو رپورٹ کرنے دیں وہاں سے. آپ تو اپنے میڈیا کو بھی رپورٹ نہیں کرنے دے رہے. تو یہاں تو انٹرنیشنل میڈیا تھا، سب نے آ کے رپورٹ کی، اور جنگی حالات میں ہمیں تو ایسی کوئی چیز محسوس نہیں ہوئی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آخری بڑا اہم سوال جو گزشتہ دنوں امریکی مخبوط الحواس صدر پہ ایک عشائیے کے دوران حملہ ہوا، اور پھر سے جس بزدلی سے وہ تمام لوگ وہاں سے بھاگے. اور اگر ہم دیکھیں تو اس جنگ کے دوران بھی دنیا بھر میں اور امریکہ میں یعنی نو کنگ کی بات ہو رہی تھی، یہ بات ہو رہی تھی. تو کیا اس ساری صورتحال پہ آپ کیا تجزیہ کریں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے امریکہ میں؟ پہلے تو آپ نے وہی خود اشارہ کیا کہ ان کی صورتحال یہ ہے کہ میں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے پزشکیان کی پکچر لگائی تھی، جنگ کے دوران بمبارمنٹ ہو رہی ہے اور وہ مظاہرے کے اندر موجود تھے، پبلک کے اندر موجود تھے. پبلک خود رہبر انقلاب کی دیکھیں شہادت جو ہے، یہ نہیں تھا کہ رہبر انقلاب کو انفارمیشن نہیں تھی. اب وقت نہیں ہے اس پر بات کی جائے، نہیں تو مفصل اس پر بات ہو سکتی ہے. عام پبلک کو انفارمیشن تھی کہ صبح اٹیک ہونا ہے، سب کو انفارمیشن تھی. یہ نہیں تھا کہ رہبر کو انفارمیشن نہیں تھی. رہبر بھی جو ہے ان کو انڈر گراؤنڈ، اور یہ نہیں ہے کہ جگہ بھی نہیں، شیلٹرز نہیں ہے ان کے پاس. نہیں، اگر آپ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں میزائلز چھپا کے رکھ سکتے ہیں دشمن سے، تو ایک انسان کو جو ہے وہ ہائیڈ کرنا تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک سوچ ہے جس کو یہ دنیا نہیں سمجھتی، جس کو ذاتی فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو الہی رہبر ہوتے ہیں، الہی لیڈرشپ جو ہوتی ہے، جیسے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی تھا جب عراق کے ساتھ جنگ تھی،
آپ کو کہتے تھے کہ آپ کو پناہ گاہ میں لے جائیں، تو آپ کہتے تھے نہیں، یا تو ساری عوام کو پناہ گاہ میں لے جاؤ، اگر عوام جس طرح عوام زندگی گزاری ہے میں بھی اسی طرح زندگی گزاروں گا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ شہادت جو ہے یہ ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے، یا ہر شخص کی خواہش ہے۔ رہبر انقلاب کی تو بدرجہ اولا خواہش تھی۔ آپ کی بہرحال ایسی گفتگو آپ کی موجود ہے، آپ کی شہداء کی فیملیز کے ساتھ گفتگو، آپ کو گریہ موجود ہے۔ ایک شعر آپ پڑھتے تھے اس محفل کے اندر، شہداء کی محفل کے اندر، کہ کس طرح شہداء جو ہے وہ عام عوام میں سے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور ہماری جو ہے خدا توفیق نہیں۔ تو یہ شہادت کا عنصر جو ہے وہ اس کے اندر میں۔ لیکن دوسری طرف اب آپ نے دیکھا کہ جس طرف ان کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 2 پٹاخے بجتے نہیں ہیں، وہ تو قریب تھا کہ جو گر کے اس کا سر پھٹ جاتا اور اس سے وہ مر جاتا، وہ بجائے اس گولی لگنے سے، جس طرح وہ بھاگا ہے ٹرمپ اس محفل سے جب وہ فائرنگ ہوئی۔ یہ تو وہ ان کی صورتحال ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں، ابھی میں نے دیکھا تھا ایک پوسٹ کے اندر کہ غالباً وہ یہودی ہے کہ جس نے فائرنگ کی ہے، اور اس سے پہلے وہ جو پوسٹ کر رہا تھا وہ اسرائیل ڈیفنس فورس IDF کی پوسٹ ہے، اس کی جو شرٹس وغیرہ تھیں۔ اور تو عین ممکن ہے کہ اسرائیل کا اسرائیل اور یہودیوں کی جو سازشیں ہیں وہ ساری دنیا کی، ابھی جنگ کے اندر سب سے پہلے سعودیہ کے اوپر جو اٹیک ہوا، مختلف جگہوں کے اوپر جو اٹیکس کیے گئے، وہ اسرائیل نے کیے۔ ایران نے جو کیے، ایران نے امریکن اڈے جو ہے، یا جہاں پر امریکن چھپے ہوئے تھے، یا جہاں سے امریکہ ایران کے اوپر اٹیک کر رہا تھا، اس کو کاؤنٹر کیا۔ لیکن اسرائیل نے دانستہ یہ کوشش کی کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے۔ اور اسی طرح عین ممکن ہے کہ اسرائیل کل کوئی ایسا واقعہ کر دے امریکہ کے اندر کہ اس کو اگر وہ واپس ہٹتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اسرائیل اور خصوصاً یہ نیتن یاہو کے لیے دیکھیں، اس کے لیے موت کا باعث ہے، موت کا سبب ہے اگر جنگ بند ہوتی ہے۔ اور 7 اکتوبر کے رزلٹ میں کچھ نہیں ہوتا۔ کیا ہوا؟ صرف عام انوسنٹ پیپل مارے گئے نا، عوام مارے گئے۔ غزہ کے اندر کیا ہوا ہے؟ آپ 60-70 ہزار لوگ مارے ہیں، بچے مارے ہیں، خواتین ماری ہیں۔ حماس تو اب بھی وہاں پر موجود ہے، وہ تو اب بھی اپنے علاقے کو جو ہے وہ کر رہی ہے۔ لبنان میں کیا ہوا ہے؟ حزب اللہ اب بھی موجود ہے، حزب اللہ اب بھی میزائل فائر کر رہی ہے، حزب اللہ اب بھی جو ہے وہ کاؤنٹر کر رہی ہے، حزب اللہ اب بھی جو ہے وہ ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ تو رزلٹ کیا ہوا؟ کچھ بھی رزلٹ نہیں ہوا۔ اور اگر جنگ ابھی ایران کے اوپر اتنا انہوں نے کیا ہوا؟ رزلٹ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا۔ خوب یہیں پر اگر جنگ رک جاتی ہے تو ان کے لیے تو کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ اور دوسرا، جس دن جنگ رکے گی اسی دن ان کی کیسز کھل جائیں گے، اور انہوں نے یا پیسٹن فائلز کے اندر جواب دینا ہے، تو عین ممکن ہے کہ اسرائیل ایسی شرارت کر کے وہ کہے کہ جو ہے اس کو ایک بہانہ بنا کے اس کو سپرداج کرنے کی کوشش کرے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر میثم حمدانی صاحب، آپ نے بہت اہم گفتگو کی اور بہت اہم باتیں ہمارے حاضرین ناظرین کو بتائیں۔ حاضرین ناظرین اور سامعین، آپ ہمارے پروگرام کو اسلام ٹائمز کی ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا چینلز پر دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا۔ ڈاکٹر میثم رضا حمدانی صاحب، آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم آپ سے جڑے رہیں گے اور مزید حالات اور صورتحال پہ تبصرہ اور آپ کی رائے جانتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔